Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to discuss about international relations, means IR for CSS and MA Political Science. ये political science का जो topic है आपके CSS में और मास्टर्स में, इसको आज डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस हैं क्या, इनका एक हिस्टोरिकल स्केच क्या है, इनके फैक्टर्स क्या हैं, इनके स्कोप क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों ताल्लुकात इस्तवार करते हैं. फर्स्टली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशन. सबसे पहले माइंड में ये बात आती है कि इंटरनेशनल रिलेशन ये हम सुनते तो रहते हैं लेकिन ये है क्या. तो ये एक्चुअल में इंटरनेशनल रिलेशन इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स. तो ये ताल्लुकात की स्टडी है. ताल्लुकात के मुताले को इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं. बिटवीन कंट्रीज इंक्लूडिंग द रोल्स ऑफ स्टेट्स, इंटर गवर्नमेंट, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, IGOs. ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है. IGO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, INGOs, एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs एंड मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस. इन सब के नाम आप याद रख सकते हैं. अब इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो आप कह सकते हैं स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन वुड कन्फाइन इटसेल्फ टू द relationships, because in international relations we talk about the relationships of the states all around the world between the world's national governments conducted by politicians. अब इसमें हुकूमत का किरदार होता है. हुकूमत में जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, सियासतदान होते हैं, वो इसको परवाह चढ़ाते हैं. किस चीज़ को? इंटरनेशनल रिलेशंस को, बैन अक़वामी ताल्लुकात को. एट द हाईएस्ट लेवल बड़े ही एक पीक पर ले जाकर. हाउएवर देयर दिस इज़ अ फॉर टू सिंपलिस्टिक एंड नैरो पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. Definition of international relations. Here is the other definition of international relations. The reason definitions matter in this way is because international relations do not have some kind of essential existence in the real world. यानी इनकी real world में ज़रूरी कोई वजूद हमें नज़र नहीं आता of the sort that could define an academic discipline, जिसमें कोई एक academic specific discipline follow किया जा रहा हो. Instead there is a continual interplay between the real world and the world of knowledge. तो एक किस्म का ये real world और world of knowledge के दरमियान का एक interplay है. देन नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से फर्दर आपको बयान किया जाए. पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हैं, इसका यहाँ पढ़ना एक तारीखी पस मंज़र भी बयान किया जा रहा है. जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी शिनाख्त हमें ज़्यादा नज़र आती है. इट इज़ डिसिप्लिन इन पॉलिटिकल साइंस दैट स्टडीज इंटरेक्शंस बिटवीन एंड अमंग स्टेट्स एंड मोर ब्रॉडली द वर्किंग ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम्स एज अ होल. द discipline acquired its own identity after the first world war. मतलब इसने अपनी एक शिनाख्त पहली जंग अज़ीम के बाद हासिल की. its principal branches, अब इसकी शाखें कौन सी हैं? एडिशनल टू थियरी इंक्लूड इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी. ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने याद रखनी है जो कि इसकी ब्रांचेस हैं. ठीक है, इस नज़रिए की कुछ और शाखें आप कह सकते हैं माशी सतह पर भी हैं. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बैन अक़वामी तंजीमें, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, स्ट्रेटजिक स्टडीज़ एंड पीस रिसर्च. आपको पता है कि जब हम ताल्लुकात कायम करते हैं, रिलेशंस कायम करते हैं, तो उनके लिए उनके पीछे हमारे कुछ मफादात होते हैं, तब हम कायम करते हैं. ये हमारे इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, एथिकल भी हो सकते हैं. तो ये डिफरेंट होते हैं. मतलब ये हमारा एक कंसेप्ट होता है जिसको लेकर हमने आगे चलना होता है. मतलब हम अपने जो रिलेशंस हैं एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ बढ़ाती है और इसमें सियासतदान बहुत अहम किरदार अदा करते हैं. द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. अब ये स्टडी क्या? इंटरनेशनल रिलेशंस कंसर्न पीपल्स एंड कल्चर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो ये इसका ताल्लुक़ है लोगों की सकाफत से ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड नैरोली डिफाइंड द फील्ड ऑफ IR कंसर्न्स. इसको शॉर्ट फॉर्म में आप IR कहते हैं. द रिलेशनशिप्स अमंग द वर्ल्ड्स गवर्नमेंट्स, यानी दुनिया की जो हुकूमतें हैं उनका आपस का ताल्लुक़ आप IR कह सकते हैं.
ریلیشن شپس کین ناٹ بی انڈرسٹوڈ ان آئسولیشن، کیونکہ تعلقات کبھی بھی آپ اکیلے میں نہیں سمجھ سکتے. مطلب تعلقات کی اگر آپ بات کریں تو آپ اس کو آئسولیشن سے کیسے کنسرن کر سکتے ہیں. سینٹرل ٹرینڈ ان آئی آر ٹوڈے، گلوبلائزیشن. ٹائپس آف انٹریکشن. کوپریشن از میوچل ایڈجسٹمنٹ آف پالیسی. کوپریشن کیا ہے؟ یعنی میوچل ایڈجسٹمنٹ ہے. کس کی؟ پالیسیز کی. جو ڈفرینٹ پالیسیز ہوتی ہیں ڈفرینٹ پرابلمس کو لے کے، سوشل بھی ہو سکتی ہیں اور یہ اکانومک بھی ہو سکتی ہیں. بینیفٹس بوتھ ایکٹرز بٹ ناٹ آلویز ایکولی. یعنی یہ بینیفٹ دیتی ہے، یعنی جو دونوں ریلیشن سے دو گورنمنٹس ہیں، فار ایگزامپل اگر وہ تعلق استوار کر رہی ہیں تو اٹ مینس دونوں کو ہی فائدہ ہو رہا ہے، بٹ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں کو ایکولی فائدہ ہو رہا ہے. ایگزامپل WHO، دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو WHO کہا جاتا ہے. ایریڈیکیشن یعنی خاتمہ آف اسمال پوکس یہ چیچک کی بیماری کو کہا جاتا ہے. اس کا اسکوپ کیا ہے؟ انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، فارن پالیسی میکنگ، اسٹریٹجک اسٹڈیز، پیس اینڈ کنفلکٹ اسٹڈیز. اس کے بعد اس کی نیچر آ جاتی ہے. نیچر آف انٹرنیشنل ریلیشنز. پوائنٹ ایکسپلیننگ دا نیچر آف IR. نو سنگل ڈیفینیشن آپریٹس ان انارشل سسٹم. انٹر ڈسپلنری سبجیکٹ کنسرن ود گلوبل ایشو. ہاں یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جو مین امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو میں زیادہ آپ کو اچھے سے مطلب ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتی ہوں، جیسے کہ گلوبل سطح پر آپ تعلقات استوار کرتے ہیں. اس کے بعد ہے فیکٹرز افیکٹنگ دا نیچر آف IR. نیچر آف IR پر اس کے اثرات. ایولیوشن آف نیو ریلیشنز، ایولیوشن آف نیو نیشنز یعنی نئی قوموں کا تشکیل پانا. دین ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، ٹیکنالوجی میں ڈیولپمنٹ کا ہو جانا. نیوکلیئر ریسرچ آ جاتی ہے. رائز آف ملٹی پولر ورلڈ. ایمرجنس آف نیو آرڈر. نان اسٹیٹ آرگنائزیشنز. گلوبل پرابلمس سو اینڈ سو فورتھ. دا بیسک پرنسپلز آف کوپریشن. گولڈسٹین اینڈ پیف ہاؤس ان ہز بک. اچھا آپ نے ریفرنسز بھی کیونکہ دینے ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنے آرگیومنٹ کو اسٹرانگ کریں. جیسے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز، پرپوز 3 پرنسپل فار گیٹنگ انڈیویژل اسٹیٹس ٹو کوپریٹ فار کامن گڈ وداؤٹ سینٹرل اتھارٹی. ڈومیننس غلبہ. ریسائپروسٹی. رائٹس مل رہے ہیں تو سب کو ایکولی ملیں، ٹھیک ہے. برابری کے حقوق آ جاتے ہیں اور آئیڈینٹی آپ کی شناخت. فیکٹرز ڈٹرمائننگ انٹرنیشنل ریلیشنز. اس میں مین فیکٹرز یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، آپ کو بہت اچھے سے فنگر ٹپس پہ جیسے کہا جاتا ہے پتہ ہونے چاہیے. اس میں جیوگرافک ہے، اکانومک ہے، ڈیموگرافک اینڈ اسٹریٹجک. ایڈیشنل اس کے کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں جیسے کہ کچھ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخی پہلو بھی شامل ہیں. دا ہسٹوریکل، سائیکولوجیکل، سوشیولوجیکل فیکٹر، دا آرگنائزیشنل ایڈمنسٹریٹو فیکٹر اینڈ دا ملٹری فیکٹر. Additional factors: the historical, psychological and sociological factors. If a country has its bold history and its people are ready to sacrifice their blood for their motherland, is moral shall always be high. یعنی ان کا جو اگر لوگ خود اپنی جان قربان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اٹ مینس کہ ان کو واقعی میں جو لوگ ہیں وہ قدر بھی کریں گے اور لوگ ان کی رسپیکٹ کریں گے اور ان کا مورل ہمیشہ ہائی رہے گا. The future of the country cannot be assessed well if we do not study its today's affair in the light of yesterday's history. اب جیسے کہ اگر ہم کوئی تاریخی پہلو دیکھ رہے ہیں، مطلب کوئی ایسا ٹاپک ہے، اب دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشن ہے نا، تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ ورلڈ وار کا آپ کو حوالہ دیا ہے. تو جو اس قسم کے ٹاپکس ہوتے ہیں تو آپ اس کی ہسٹری میں بھی جایا کریں، آپ کو پاسٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے، دین آپ پریزنٹ کو اور زیادہ اچھے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. No country can pursue an independent foreign policy if the morale of its people is not high and their national character is not strong enough. یعنی کسی بھی ملک کی جو انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہے اس کو پرسیو نہیں کیا جا سکتا، اور تو ایسی صورتحال میں نہ تو لوگوں کا اپنا مورال اسٹرانگ ہوگا، مطلب نہ تو ان کا مورال ہائی ہوگا، اور نہ ہی جو ان کا کریکٹر ہے وہ معاشرے کے سامنے اسٹرانگ ہوگا. Such elements are necessary for adopting an independent policy by any country or nation. Importance of international relations. Educative value.
ایجوکیٹو ویلیوز میں اب آپ بتائیں گے ٹوڈے دا ماڈرن ویپن آف وارفیئر ہیو بیکم ویری سوفسٹیکیٹڈ and too much danger in a matter of few hours they can wipe out millions of population by their atom bombs, germ warfare etc. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہیروشیما ناگاساکی کا واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد سالوں وہ جگہ جو ہے اسی طرح سے وہاں پر نہ تو کوئی کہہ سکتے ہیں کہ گرینری تھی، وہاں پر لوگ نہیں جاتے تھے تو ان کو نقصان ہوتا تھا. تو اس قسم کی مطلب یہ سوفسٹیکیٹڈ سچویشن یعنی گلا گھونٹ دینے والی سچویشن قائم ہو جاتی ہے جب آپ تعلیم کو چھوڑ کر اس طرف لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو بڑھانے لگ جاتے ہیں، آپ ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں، بمز کا، جدید طور طریقوں کا، تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. نیکسٹ اٹ وارنس اباؤٹ دا تھریٹ ٹو دا ورلڈ پیس. تو اس سے دنیا کا سکون بھی برباد ہوتا ہے. اینڈ نیڈ ٹو ہیو پریکاشنری میئر ٹو ایجوکیٹ دا پیپل ان دا انٹرسٹ آف دا ویری سروائیول آف ہیومن ریس. اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ پہلے سے کچھ حفاظتی اقدامات کر لینے چاہیے. اس میں تعلیم بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہوں اور ہم جتنا ہی زیادہ ہمیں اویئرنیس ہے ہم چاہیں کہ ہم دوسروں کو بھی دیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ مہم اپنی سٹارٹ کر سکتے ہیں. بیٹر ورلڈ آرڈر اسٹڈی آف IR ایمس ایٹ بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف پرابلمس آف دا ورلڈ. اور اس طرح سے آپ دنیا میں جتنی بھی پرابلمس ہیں IR کے تھرو، IR کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو آل اراؤنڈ دا ورلڈ جتنے بھی پرابلمس ہیں آپ ان سے اویئر ہو سکیں. Any states which violate international peace should be silenced by collective actions of the states. So this is your today's topic for the students of political science in CSS and MA political science. Stay connected to my YouTube channel. Do not forget to give your views in comment section, and I am here always here. You may contact me. Okay then, Allah Hafiz.